بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بخاریاں پڑھ رہے ہیں، کتاب التفسیر چوتھا پارہ بھی ہم پڑھیں گے۔ باب قولہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون الا بہ علیم، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے پاؤ گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جسے تم محبت کرتے ہو، یعنی اس چیز سے جو تمہیں پسند ہے، الا بہ علیم۔ یہ پوری آیت جو ہے نا یہ پڑھ دی، اور نیچے جو ہے وہ حدیث لے کر آ گئے ہیں۔ اب آپ کو میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو باب کے اندر آیت لے آتے ہیں، یہ آیت کا جو ہے نا ایک جز، ایک حصہ، ایک ٹکڑا لے آتے ہیں اور باقی اشارہ کر دیتے ہیں کہ آپ ساری آیت پڑھ لیں۔ اب نیچے جو حدیث لے کر آتے ہیں، یا تو شان نزول بیان کر دیا جاتا ہے اس میں پس منظر، یا پھر یہ کہ کوئی چیز اجمال اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس آیت کا تذکرہ ہوتا ہے اس حدیث کے اندر، یا اس کو کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ پیش آیا۔ یہ نیچے والی جو حدیث ہے، آیا اس میں وضاحت ہے یا کہ کچھ اور ہے؟ تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ طرز عمل اصحاب رسول کے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول جو ہیں وہ ان کا طریقہ کار، طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے آیت پر عمل کرنے کے لیے اپنا جو پسندیدہ مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا۔ انہ سمع انس بن مالک یقول کان ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ نخلا، ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ، مدینہ میں زیادہ نخلا کھجوروں کے لحاظ سے زیادہ تھے انصاریوں میں، مدینہ میں انصاریوں میں کھجوروں کے لحاظ سے وہ زیادہ تھے، یعنی ان کے پاس کھجوریں زیادہ تھیں۔ وکان ابو اموالہ الیہ بیرہا، اور ان کے مالوں میں پسندیدہ مال ان کے ہاں بیرہا کا باغ تھا۔ وکانت مستقبل مسجد کے وہ سامنے تھا، مستقبلۃ المسجد۔ وکان رسول اللہ یدخل، اللہ کے نبی وہاں بھی جاتے، یشرب من ماء فیہ طیب، اور پیتے پانی سے جو وہاں پہ تھا عمدہ پانی۔ فلما انزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وان احب اموالی الی بیرہا، اور میرا پسندیدہ مال میرے مالوں میں پسندیدہ مال میرے ہاں بیرہا کا باغ ہے۔ وَإِنَّا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے یقیناً صدقہ ہے۔ ارجو برا وذخرا عند اللہ، میں امید کرتا ہوں اس کی نیکی اور اس کی ذخیرہ ہونے کا اللہ کے یہاں فضا ہے یا رسول اللہ، ہے اس وراک اللہ، اس کو رکھ دیں اللہ کے نبی، اس کو لگا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے۔ یہ روشن دان اوپر سے بند کرو، باتیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا واہ، ذالک مال رائح، ذالک مال رائح، یہ مال تو جانے والا ہے، یہ مال تو جانے والا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن اجر تیرے لیے اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا۔ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، تحقیق میں نے سن لی جو بات تو نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ، لیکن میں سمجھتا ہوں، یقیناً میں سمجھتا ہوں، أَن تَجْعَلَ فِي الْأَقْرَبِينَ، کہ تو اس کو رکھ دے، اس کو کر دے اقربین، قریبی رشتہ داروں میں، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں بھائی آپ اس کو میں لگا دو۔ ابو طلحہ نے کہا فعل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں کرتا ہوں۔ فقسم ابو طلحہ فی اقاربی، ابو طلحہ نے وہ بانٹ دیا اپنے قریبی رشتہ داروں میں، وفی بنی امی، اور اپنے چچا کی بیٹوں میں۔ عبداللہ بن یوسف نے کہا قال عبداللہ بن یوسف وراہن و عبادہ ذالک مال رابح، یہ نفع والا مال ہے۔ تو یہ پہلے نقطے شکتے نہیں لگتے تھے نا، ابتدا میں نقطے بھی نہیں وہ لگاتے تھے، بعد میں یہ علامتیں شلامتیں جو ہے نا لگائیں۔ تو اب چونکہ لکھا ایک ہی طرح جاتا ہے، اس کو رائے بھی پڑھ سکتے ہیں، رابع بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بعد میں اس کو رائے پڑھا ہے اور یا بعد میں اس کو رابع پڑھا ہے۔ اب رابع پڑھیں گے تو بھی مطلب بات وہی ہے، یہ نفع والا مال ہے، یہ نے اللہ کے راستے میں مال دیا تو نفع والا ہے، اور رائے پڑھیں گے تو یہ مال جانے والا ہے، مطلب دنیا میں مال ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا، تو یہ ایک مفید عمل ہے، تو بات وہی، نتیجہ وہی نکلنا ہے۔ حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال رائح، حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامة عن انس قال حدثني ابي، اچھا وہ نیچے لکھا ہوا ہے، انس نے کہا فجعلها لحسان و ابی، انہوں نے یعنی ابو طلحہ نے حسان اور ابی کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کر دیا، آگے کیا ہے، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور جب کہ میں زیادہ قریبی تھا ان کے، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا، اور انہوں نے میرے لیے اس میں سے کچھ نہیں رکھا،
یہ قریبی ہونا یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی ماں سے انہوں نے شادی کی تھی اور یہ ان کے گھر میں رہتے تھے، تو اس لحاظ سے گھر میں قرب کی وجہ سے ادر رشتہ داری نہیں تھی، رشتہ داری کے لحاظ سے قریبی وہ تھے اور ویسے ساتھ رہنے کے لحاظ سے قریبی یہ تھے، اس لیے یہاں پہ آ گیا کہ میں قریبی تھا۔ اور ایک اور روایت میں جیسا کہ نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قریبی تھے، یہ لکھا عمر الحدیث فی صفحہ نمبر 385، لیکن قال فی الوقف وکان اقرب الیہ منی، اور وہ دونوں زیادہ قریبی تھے مجھ سے، اقصى ما ہونا لعل قولہ ہا ہونا من حیث انہ کان داخلا فی عیال ابی طلحہ لان ابا طلحہ نکاح ام انس فکان انس ربیبا لہ، گھر میں پروردہ، ومن هذه الاسیۃ کان اقرب منہما الیہ، وما من حیث القرابۃ، رشتہ داری کے لحاظ سے فکان اقرب الیہ من انس کما مر وغیرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں جی پڑھیں۔ اے پیغمبر کہہ دے تم لاؤ تورات، پھر تم پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے ان الیہود جاؤ الی النبی، یہودی اللہ کے نبی کے پاس، برجل منہم وامرأۃ، اپنی ایک عورت اور مرد لے کر آئے زانیات جنہوں نے بدکاری کی تھی، فقال لہم، آپ نے ان سے کہا کیف تفعلون بمن زنا منکم، کیسے تم کرتے ہو ان کے ساتھ جو تم میں سے بدکاری کریں؟ انہوں نے کہا نحممہما ونضربہما، ہم منہ کالا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تجدون فی التوراۃ الرجم، رجم تورات میں نہیں پاتے ہو؟ فقالوا، انہوں نے کہا لا نجد فیہا شیئا، ہم اس میں کچھ بھی نہیں پاتے، اس طرح کی بات۔ فقال لهم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام نے کہا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، فاتوا بالتوراۃ، تورات لے کر آؤ، فاتلوها، پھر تم اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم، تو ان کے عالم نے، یہ مدراسہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے لکھ دیا، ان کے عالم نے الذي يدرسها، جو اس کو ان پڑھاتا تھا، منہم، ان میں سے، اس نے رکھا کفہ اپنے تیلی کو آیت رجم کی آیت پہ، فتفق یقرأ ما دون یدہ وما وراءها، شروع ہوا جو ہاتھ کے پیچھے اور جو آگے ہے، جو ہاتھ کے سامنے یعنی جو آگے والا حصہ ہے، وما وراء جو پیچھے والا، وہ پڑھنے لگا، ولا یقرأ آیت الرجم، اور رجم کی آیت نہیں پڑھ رہا تھا، فنادى یدہ عن آیت الرجم، تو عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ رجم والی آیت ہے نازا کھینچا ہٹایا، پھر کہا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ فلما رأوا ذلک، جب انہوں نے یہ چیز دیکھی، انہوں نے کہا ہی آیت الرجم، یہ تو رجم کی آیت ہے، فامر بہما، تو آپ نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا، فرجما قریبا من حیث موضع الجنائز، ان کو رجم کیا گیا قریب ہی جہاں پہ جنازوں کی جگہ تھی، عند المسجد، مسجد کے پاس، فرأیت صاحبها یحنی علیہا، میں نے دیکھا اس کے ساتھی کو، وہ جو عورت ہے اس کے ساتھی جو، وہ اس کے اوپر جھک رہا تھا، یقیہا الحجارہ، پتھروں سے اس کو بچا رہا تھا۔ اب کیونکہ اس میں تورات لانے کا تذکرہ نیچے والی حدیث میں، تو اس لیے اس مناسبت سے یہ جزوی مناسبت کے ساتھ امام بخاری جو ہے یہ حدیث لے کر آ گئے ہیں، اور یہ چیزیں میں بار بار میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کلی مناسبت، یہ جزوی مناسبت جو ہے نا، اس مناسبت سے حدیث جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تم سب سے بہتر امت ہو جو نکالی گئی لوگوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا خیر الناس للناس، مطلب لوگوں میں بہتر ہو لوگوں کے لیے، یاتون بہم، لوگوں میں بہتر لوگوں کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ وہ تفسیر کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بہتر ہیں لوگوں کے لیے، یاتون بہم، جو ان کو لے کر آتے ہیں، فی سلاسلی، زنجیروں میں، فی اناقیم، جو ان کی گردنوں میں ہوتی ہیں، حتی یدخلوا، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائیں، فی اسلام میں۔ مطلب یہ ہے کہ تم بہتر اس لحاظ سے ہو کہ تم لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، ابدی فائدہ، اس لیے تمہیں بہتر جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، اور بہتر وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کا جو فائدہ وہ کرتا ہے۔ اس میں آپ یہ ترجمہ کر لیں، خیر الناس للناس، لوگوں میں بہتر لوگوں کے لیے، ہاں یہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یاتون بہم فی السلاسل، اس طرح۔ باب قولہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا ان تفشلا کہ وہ
بزدلی دکھائیں، کمزوری دکھائیں۔ میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہہ رہے تھے فینا نازلت اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا۔ اب اس میں پس منظر کا ذکر ہے، اشارہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے واللہ ولیہما اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تمہارے دو گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، ان کا قریبی ہے، ان کا دوست ہے۔ جابر نے کہا نحن طائفتانی، ہم دو گروہ، بنو حارثہ تھا بنو سلمہ، بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہیں۔ وما نحب، اور ہمیں پسند نہیں۔ وقال سفیان مرتن، اور ایک دفعہ سفیان نے جب حدیث بیان کی تو یہ کہا وما یسرنی، کہ انہوں نے کہا مجھے اچھی نہیں لگے گی انا ہا لم تنزل یا لم تنزل، یہ بات کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، لقول اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا واللہ ولیہما، اگرچہ اس میں ہماری کمزوری کا ذکر ہے لیکن چونکہ واللہ ولیہما اللہ نے کہا ہے، اس لیے جو ہے نا ہمیں پسند ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اتری ہے، اور اگر نہ اترتی تو مطلب یہ کہ ہمیں خوشی نہ آتی۔ آپ کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے، پڑھیں۔ اشارہ نزول بیان ہے میں اس میں حدثنی سالم بن نبی انہ سمع رسول اللہ، انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے اذا رفع راسہ من الرکوع فی الرکعۃ الاخرہ، جب آخری رکعت میں رکوع سے اپنا سر اٹھاتے من الفجر، فجر کی آخری رکعت میں، یہ قولو تو آپ کہتے ہیں اللہم اللہ فلان و فلان، اے اللہ فلان فلان پلانت کر، وہ فلان و فلان پہ نام لیتے ہیں نا، بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ، بعد اس کے کہ آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں۔ فانزل اللہ تعالیٰ نے کلمات نازل کر دی کہ لیس لک من الامر شیء الا قول فانهم الظالمون، کہ یہ اے پیغمبر آپ کو بد دعا کرنا متعین کر کے کہ ان کو ہلاک ہی کر، یہ غلط ہے۔ اب میں جانتا ہوں کس نے سیدھے راستے پہ آنا ہے اور کس نے جو ہے نا وہ گمراہی کے راستے پہ ہی رہنا ہے۔ چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہوئی اللہ کا نبی کان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد، کسی پر بد دعا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان يدعو على احد او يدعو لاحد، یا کسی کے لیے دعا کرتے تو کانا تھا بعد رکوع کے بعد آپ کو نوٹ کرتے، ربما قال اذ قال، اور بس اگر یہ کہا اذ قال سمع اللہ لمن اللہم ربنا لک الحمد، جب یہ کہہ دیتے تو پھر آگے جو ہے نا وہ دعا کرتے اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام ویاش ابن ربیعہ، یہ فلاں فلاں کا ذکر ہے نہیں، اچھا وہ لعنت کی ہے نا، یہ تو نجات دلانے والے بات، ٹھیک ہے۔ اے اللہ نجات دے، بچا لے ولید بن ولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش ابن ربیعہ کو۔ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنی سختی کو، اپنے عذاب کو سخت کر، علی مضر قبیلہ مضر پہ، وجعلھا سنین، اور اس کو سالوں میں کنورٹ کر دے، کسنی یوسف کے سالوں کی طرح، جیسے وہاں پہ سخت سال آئے تھے اور قید سالی اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور اس نے اس کو کمزور کر دیا، تو ایسے اس معاشرے کو کمزور کر دے۔ یجہر بذالک، آپ بلند آواز سے یہ کلمات کہتے ہیں۔ وکان یقول فی بعض صلاۃ فی صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز میں اپنے اور آپ کہا کرتے تھے بعض نمازوں میں، یعنی فجر کی نماز میں، اللہم لعن فلانا و فلانا لاحیاء من العرب، اے اللہ فلاں فلاں پہ لعنت کر، عرب کے بعض قبائل کے لیے آپ دعا کرتے تھے۔ حتی انزل اللہ، یہاں تک اللہ نے یہ کلمات نازل کیے، لیس لک من الامر شیء، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے پیغمبر، تو اس طرح آپ جو ہے نا متعین کر کے بات نہ کریں۔ چلیں۔ اللہ کا قول اور پیغمبر تمہیں بلا رہا تھا فی اخراکم، تمہارے پیچھے والے لوگوں میں، وہو تانیث آخرکم، اور یہ آخرکم کا مؤنث ہے، آخر کا معنی جس میں پیچھے والا معنی پایا جاتا ہے، آخری۔ ابن عباس نے کہا احد الحسنیین، یہ لکھا ہوا ہے، یرید قولہ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، اے پیغمبر کہہ دے تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے مگر دو اچھی باتوں میں سے ایک کا۔ وہ اچھی باتوں سے کیا مراد ہے؟ فتح، یعنی دونوں میں سے ایک سے کیا مراد ہے؟ فتح او شہادتن، یا اللہ کے راستے میں جان دے دینا، شہادت۔ میں نے سنا براء بن عازب سے، وہ کہہ رہے تھے جعل النبی علی الرجالۃ یوم احد عبداللہ بن جبیر، اللہ کے نبی نے پیدل لوگوں پہ احد کے دن عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا۔ فاقبلوا منہدمین، وہ آئے شکست خوردہ، متوجہ ہوئے اس حال میں شکست خوردہ تھے۔
فضا کا یہ وہ وقت تھا اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، جب انہیں پیغمبر ان کے پیچھے والے لوگوں میں بلا رہے تھے، پیچھے چند لوگ رہ گئے۔ ولم یبق مع نبی غیر 12 رجلا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ 12 بندوں میں سے 12 بندوں کے علاوہ کوئی بندہ باقی نہیں رہا تھا۔ اب اس میں وضاحت ہے نا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر تمہیں بلا رہے پیچھے والے لوگوں میں، پیچھے کون رہ گیا تھا، کب رہ گیا تھا، تو اس کی جو ہے نا کہ حدیث میں وضاحت آ گئی ہے۔ باب قولہ امنۃ نعاسا، اللہ تعالیٰ نے اونگ اتاری امن کے لیے، تاکہ وہ جو ڈر ہے، وہ جو خوف ہے، وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اور پرسکون ہو جائے۔ انس نے ہمیں بیان کیا ان ابا طلحہ قال غشینا النعاس، ہمیں اونگ نے ڈھانپا، ابو طلحہ نے بیان کیا کہ اونگ نے ہمیں ڈھانپا، ونحن فی مصافنا یوم احد، اور احد کے دن ہم اپنی صفوں میں تھے۔ اس نے کہا فجعل سیفی یسقط من یدی، میری تلوار شروع ہوئی گر رہی تھی میرے ہاتھ سے، واخذ، اور اس کو میں پکڑ رہا تھا، یسقط، اور وہ گرتی، واخذ، میں اس کو پکڑتا۔ باب قولہ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم۔ باب ان الناس قد جمعوا لکم، یہ آیات جو ہیں وہ ایک ہی واقعے سے متعلقہ ہیں، یہ درمیان میں باب نے یہ ڈال دیا۔ یہ القرح من بعد ما اصابهم القرح، القرح کا لفظ الجراح، اس سے مراد زخم ہے، وہ لکھا ہوا جمع جراح، اور جراح اس کی جمع الجراح، اس سے مراد زخم۔ استجابوا اجابوا، یستجیبوا یجیبوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ استجابہ اور اجابہ دونوں کا معنی سیم ٹو سیم ہے۔ جو معنی اجابہ یجیبوا کا معنی ہے جواب دینا، وہی معنی استجابہ یستجیبوا کا یہاں پہ ہے۔ باب ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے۔ وہ بھاگ کے گئے نا عہد سے، آپ نے بھئی یہ سارے واقعات پڑھے ہوئے، اب میں عہد کی ڈیٹیل بتانا شروع کر دوں سارے، یہ کتاب المغازی میں بھی آپ نے پڑھے تھے نا، ہاں جی، بھئی وہ شکست ہو گئی، وہ بھاگ کے چلے گئے، راستے میں خیال آیا، پھر جناب واپس آنے لگے، مسلمانوں کو فلاں کو بتا دیا، آپ نکلے اتنے کلومیٹر دور گئے، ان کو پتہ چلا، وہ واپس بھاگ گئے۔ اب یہ ساری باتیں بتانے والی ہیں کہ دوبارہ پھر میں یہاں پہ رپیٹ کرنا شروع کر دوں، پھر اسی میں ہم لگے رہیں گے۔ اس لیے جو چیز آتی ہے ابتدا میں ایک دو دفعہ میں بتاتا ہوں، پھر میں چلتا رہتا ہوں۔ ان الناس قد جمعوا، لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے، تو یہاں سے پھر مسلمان دوبارہ پھر گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالها ابراہیم، ابراہیم نے یہ کلمات کہے تھے حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے یہ کلمات کہے تھے، اللہ تعالیٰ نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حین قالوا، جب لوگوں نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے تم ان سے ڈرو، اس چیز نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا وہ کارساز ہے۔ ادھر بھی لکھا ہوا نمبر 8 میں بھی بھائی، سائڈ پہ کر دیں اس کو۔ چلیں چل رہا ہے نا ویسے، ٹھیک ہے، دیکھتے رہنا بار بار۔ ہاں یہ نمبر 8 حاشیے میں بھی لکھا ہوا بھائی ان الناس قد جمعوا فاخشوهم، یعنی ابا سفیان واصحابہ، روی انہ نادى عند انفراس من احد یا محمد موعدنا موسم بدر لقابل انشاء۔ اچھا انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا فاخشوهم ان الناس قد جمعوا، وہ یہ کہ اگلے سال جو ہے وہ آ گئے، او بھائی اگلے سال ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگلے سال انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے، پھر دوبارہ اگلے سال وہ آنے لگے۔ اب یہ دیکھیں روبی انہ نادا عند انصراف من احد یا محمد، ابو سفیان نے آواز لگائی جب وہ پھرے اوہ سے، پھر اے محمد موعدنا موسم بدر لقابل، اگلے سال بدر کے دنوں میں ہم دوبارہ ملیں گے انشاء اللہ کے نبی نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ، فلما کان القابل خرج فی اہل مکہ حتی نزل مر زہران، اگلے سال جو ہوا وہ اہل مکہ میں نکلا، مر زہران میں اترا، فانزل اللہ الرعب فی قلبی وبدا له ان یرجع فمر برکب من عبد قیس یریدون المدینہ للمیرا لکھا ہوا ہے، بشارت لهم حمل بعیر
من زبیب ان ثبت المسلمین وقیل لقی نعیم بن مسعود وقد قدم معتمرا فسالہ ذلك والتزم له عشرا من الابل فخرج نعیم فضل المسلمین یتجہزون فقال لهم اتوکم فی دیارکم. بندہ بھیج دیا نا کہ تم جاؤ ڈرا ڈرو کے آؤ ان کو نا, ٹھیک ہے. تو وہ جناب آ گیا کہ جناب بڑی تیاری یہ وہ فلان ڈنگ. آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آگے چل کے وہ لکھا ہوا فقال سلم والذی نفسی بیدی لیخرجن ولو لم یخرج معی احد فخرج فی سبعین راکبا هم یقولون حسبنا اللہ ای محسبنا وکافینا. یہ محسبنا ہے. اچھا بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان الناس کا جمع لکم, اس کا تعلق ہے کہ وہ احد کے بعد اگلے سال دوبارہ پھر آئے تھے, اس کے ساتھ ہے. چلیں اچھا وہ والی جو بات ہے نا الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم الکرہ, وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے بھائی, پہلے میں نے بات کی ہے نا کہ احد میں شکست ہوگی اور پھر وہ بھاگ گئے. ابتدا میں مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور پھر وہ جو مخالف تھے قریش والے وہ بھاگ گئے. پھر دوبارہ جناب ان کو خیال ہے پھر واپس لوٹنے لگے. وہ اس کا تعلق, اور اللہ کے نبی نے کہا ان کے پیچھے جانا ہے ان کو تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ واپس آ جائیں. تو وہ جو واقعہ تھا اس اوپر والی آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور یہ جو بابن ہے پھر یہ اس کا مطلب یہ صحیح لگا ہوا ہے. بس میں نے جلدی میں دیکھا نہیں, میں نے مجھے یہ تھا کہ دونوں کا تعلق ایک ہی ہے, میں نے بول دیا تو نیچے اور میں نے بعد میں کیا. ٹھیک ہے چلیں. بابن قولہ ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ الآیہ, اور ہرگز نہ تو سمجھ ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے یا اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, من فضل اپنے فضل سے الآیہ. اس میں سیطوقون کا لفظ آتا ہے, قریب ان کو توق پہنایا جائے گا, ان کے گلے میں ہار پہنایا جائے گا. کا قولی کا یہ ایسے جیسے کہ تو کہتا ہے توقت بھی توقن, میں نے گلے میں اس کے ہار ڈالا, توق پہنایا, گلے میں کوئی چیز ڈال دی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا اللہ مالا فلم یدی زکاتہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی, مصر له مالو شجاعا اقرا, اس کے لیے اس کا جو مال ہے اس کی تصویر بنائی جائے گی ایک سانپ کی, اقرا جو گنجا ہوگا, لہو زبیبتان جس کے دو نقطے ہوں گے آنکھوں کے اوپر, تو یطوق یوم القیامت, قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ ہار کے طور پہ ڈال دیا جائے گا, توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. یاخذ بلحظیمتہ یعنی شدقہ, وہ اس کے جبڑوں کو آگے وضاحت کر دے. لحظیمہ کا معنی یہ جبڑے ہیں کو پکڑے گا, وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا حاضل آیا, پھر یاد پڑی ولا تحسبن الذین یبخلون یا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ الی آخر الآیہ. چلیں ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے, اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا, اذن کثیرہ بہت زیادہ تکلیف دی بات. اسامہ بن زید نے خبر دی کہ اللہ کے نبی راکبہ علی حمار, گدھے پر سوار ہوئے, علی کتیفۃ فدکیۃ, ایک چادر پہ جو فدق جگہ کی بنی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ بیٹھے, گدھے کے اوپر رکھ کے. بھائی دیکھتے رہنا اٹھ کے, وار دفعہ ایسا کرو یہ روشن دان کھول دو اور یہ پردہ پیچھے کر دیں, اٹھے ذرا جلدی کریں, جلدی لائٹ بند ہو گئی ہے, جلدی سے کیا کرو آپ, ایسے ایسے جیسے سستی پڑی ہوتی ہے, ذرا سپیڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ روشن دان وہ والے کھول دیں. وار دفعہ اسامہ بن زید وراءہ, اور اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا. یعود سعد بن عبادہ فی بن الحارث بن الخزرج, آپ سعد بن عبادہ کی تیمارداری کر رہے تھے بن الحارث بن خزرج میں, قبل واقعات بدر, بدر کے واقعے سے قبل پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا تا مرہ بمجلس, یہاں تک کہ آپ گزرے ایک مجلس کے پاس سے, فیہ عبداللہ ابن ابی, جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول ابن سلول تھا. وذالک قبل ان یسلم عبداللہ ابن ابی, اور یہ عبداللہ بن ابی کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے.
فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ خَلَاتٌ تو اچانک مجلس میں ملے جلے لوگ تھے، من المسلمین یعنی مسلمان تھے اور مشرک تھے، وعبدۃ الاوثان اور بت پرست تھے، والیہودی اور یہودی تھے، والمسلمین اور مسلمان تھے، وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ اور مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ فلما غشیت المجلس اجاجت الدابہ جب مجلس کو ڈھانپا جانور کے غرد و غبار نے، خمر عبداللہ بن ابی انفہ عبداللہ بن ابی نے اپنا ناک بردائی اپنی چادر سے جو ہے نا وہ ڈھانپ لیا۔ بس وہ آیا نا، وہ کٹا کٹا پیا ہوتا ہے نا، کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک جب آیا تو کڑک دوپہر ہو یا مٹی مٹی مطلب ہے یہ جو ہے نا پھر اس طرح آنے سے اڑ جاتی ہے تھوڑی بہت، تو اس نے کہا، لیکن اس کے ذیل میں چونکہ بغض تھا اس لیے جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی بات بنانی تھی نا، پھر اس نے کہا لا تغبروا علینا، ہم پر غرد و غبار نہ اڑاؤ، انہوں نے کہا کہ مٹی اڑائی آندے ہو ساڑھے تو پا دیتی جائے۔ فسلم رسول اللہ علیہ، اللہ کے نبی نے سلام کیا، ثم واقعہ پھر آپ جو ہے نا وہ ٹھہرے، فنازل پھر آپ اترے، واقعہ پر کھڑے ہو گئے، پھر آپ اترے، فدعاہم الی اللہ، پھر ان کو اللہ کی طرف بلایا، وقرأ علیہم القرآن، اور ان پر قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا ایھا المرء، اے آدمی، انہ لا احسن مما تقول، کوئی چیز زیادہ اچھی نہیں ہے اس بات سے جو تو کہہ رہا ہے، ان کان حقا، اگر یہ سچ ہے، فلا تؤذنا فیہ، ہمیں تکلیف نہ دے اس کے ذریعے، فی مجالسنا، ہماری مجلسوں میں، ارجع الی رحلک، اپنے گھر چلا جا، فمن جا کا جو تیرے پاس ہے، فاقصص علیہ، اس پر بیان کر۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے نبی، فاخشنا بہ، آپ ہمیں اس کے ذریعے ڈھانپیں، فی مجالسنا، ہماری مجلسوں میں، فإنا نحب ذلک، ہمیں یہ پسند ہے، آپ ہمارے پاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فسب المسلمون والمشرکون والیہود، مسلمان اور مشرک اور یہودی آپس میں گالی گلوچ ہو گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ پڑے، حتیٰ کادوا یتصاورون، یہاں تک قریب تھا کہ وہ حملہ کر دے ایک دوسرے پہ۔ فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم، اللہ کے نبی مسلسل رہے ان کو خاموش کرواتے رہے، پس کرتے رہے ان کی آوازیں، حتیٰ ساکنوا، یہاں تک کہ وہ ٹھہر گئے، خاموش ہو گئے، یا تساکت ہوا ہے، باہر لکھا ہوا ہے۔ ثم راکب النبی دعوت، اور پھر اللہ کے نبی اپنے جانور پر سوار ہوئے، فسارا، پھر آپ چلے جاتا، داخل علی سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے سے کہا یا سعد، یا سعد، الم تسمع ما قال ابو حباب، کیا تو نے نہیں سنا جو ابو حباب نے بات کی ہے؟ یرید عبداللہ بن ابی، مراد عبداللہ بن ابی لے رہے تھے، قال کذا وکذا، اس نے ایسے سے بات کر دی ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ اوف عنہ، ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کر دیں، بس فان، ان سے درگزر کریں۔ فوالذی انزل علیک الکتاب، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب اتاری، لقد جاءک اللہ بالحق، لقد جاء اللہ بالحق الذی نزل علیک، یقیناً اللہ تعالیٰ حق لے کر آیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا۔ لقد اصطلح اہل ھذی البحیرۃ، ایک چھوٹی سی بستی والے انہوں نے کیا کہتے ہیں متفق ہو گئے تھے، اتفاق کیا تھا علی اس بات پہ کہ یتوجوہ، اس کو تاج پہنائیں گے، تاج پوشی کریں گے، اس کو سردار بنائیں گے، فیحسبون بالعصابۃ، پھر اس کو پگڑی پہنائیں گے سرداری کی۔ فلما ابى الله ذلك بالحق، جب اللہ نے اس کا انکار کر دیا اس حق کی وجہ سے، الذی آتاک اللہ، جل نے آپ کو دے دیا، شرک بذلک، یہ جل بھن گیا، اس کی حسد اس نے کیا، بذلک، اس وجہ سے، فذلک، یہ وہ وجہ ہے، ریزن ہے، فعل به، جس کی وجہ سے اس نے کیا، ما رہی تھا، جو کچھ آپ نے دیکھا۔ فعفى عنه رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اسے درگزر کیا، بھئی اٹھ کے دیکھتے رہنا۔ وکان نبی و صحابہ یعفون عن المشرکین و اہل الکتاب، اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی مشرکین سے درگزر اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے، کما امرهم اللہ، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا، ویصبرون علی الاذى، اور تکلیف پر صبر کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا، آیہ، اور اللہ نے کہا ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، ان کو پسند ہے کہ لو یردوکم، وہ انہوں نے چاہا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کفارن، اس حال میں کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ، حسدا من عند انفسہم، اپنے پاس سے حسد کرتے ہوگے، الی آخر الآیہ۔ وکان النبی یتأول فی العفو، اللہ کے نبی درگزر کی طرف لوٹتے تھے، ما امر اللہ بھی، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذن اللہ فیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اجازت دے دی، کس کی، لڑائی کی، نیچے لکھا ہوا بالقتال۔ فلما غزا رسول اللہ بدرا، جب اللہ کے نبی نے بدر کا غزوہ کیا،
فقتل اللہ بہ صنادید کفار قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے قریش کے جو کافر ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو قتل کر دیا۔ تو قال ابن ابی ابن سلول، عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا ومن معه من المشرکین، اور وہ جو اس کے ساتھ تھے یعنی دیگر شرک کرنے والے لوگ، وعبدت الاوثانی، اور بتوں کی عبادت کرنے والے بت پرست، انہوں نے کہا ھذا امر، ان کا توجہ، یہ معاملہ تحقیق متوجہ ہو گیا ہے، یعنی ظاہر ہو گیا ہے، یا اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، تو اب ہم اس کو مان لیتے ہیں، مجبوری ہے۔ فبایعہ الرسول، صورتحال کو دیکھے انہوں نے پیغمبر کی بیعت کر لیا علیہ السلام اسلام پہ، فاسلموا، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ چلیں جی، پڑھتے 5 منٹ رہتے ہیں ابھی۔ ہرگز نہ سمجھ آئے پیغمبر ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز پہ، اتو جس کو وہ آتے ہیں، اس عمل پہ جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے ان رجال من المنافقین، منافقین میں سے کچھ بندے، علی عہد رسول اللہ، پیغمبر کے زمانے میں، کان اذا خرج رسول اللہ الی الغزو، اللہ کے نبی جب غزوے کی طرف نکلتے، وتخلفوا عنہ، اور وہ پیچھے رہ جاتے آپ سے، وفرحوا بمقعدہم، اور وہ خوش ہوتے اپنے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے، پیچھے بیٹھنے کے ساتھ، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے برعکس، تو وہ خوش ہوتے۔ فَإِذَا قَدِمَ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی آ جاتے، اعتذروا الیہ، آپ کے یہاں عذر پیش کرتے، وحلفوا، اور قسم اٹھاتے، وَأَحَبُّوا، اور وہ پسند کرتے، أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے اس عمل پہ جو انہوں نے کیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہیں یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس نے بڑا کام کرنا تھا، بڑا لڑنا تھا، بس مجبوری بن گئی، اللہ اس کو اجر دے دے گا، اللہ نے اجر دے دیا۔ فنازلہ، تو یہ کلمات نازل ہوئے، لا تحسبن الذین یفرحون، پڑھیں جی، جلدی کرو ٹائم شارٹ ہے۔ مروان نے اپنے دربان سے کہا اذهب یا رافع الی ابن عباس، اے رافع عبداللہ بن عباس کے پاس جا، فقل، پھر تو کہہ، لئن کانا کل امرئ فرح، اگر ہر بندہ جو خوش ہوتا ہے، بما اس چیز پہ، اوتی ہے جو اس کو دی گئی ہے، واحب، اور پسند کرتے ہیں، یحمد، تعریف کیا جائے، بما اس چیز پہ، لم یفعل، جو اس نے نہیں کیا، معذباً، عذاب دیا ہوا ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ تو اس میں یہ فطرتی طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے میری تعریف ہو اور بندے کو خوشی ہوتی ہے کام کی، اگر ہر بندے کو عذاب دیا جائے گا، لَيُعَذَّبُنَّ أَجْمَعُونَ، تو تمام لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، پھر تو سارے بندے ہی پھنس گئے۔ ابن عباس نے کہا وَمَا لَكُمْ وَلِهَٰذِهِ، تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، انما دعا النبی یہودن، اللہ کے نبی نے یہودیوں کو دعوت دی، بلایا ان کو، فسألهم عن شيء، آپ نے ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فكتموه إياه، انہوں نے آپ سے وہ چیز چھپا لی، وأخبروه بغيره، اور آپ کو اس کے برعکس کوئی اور چیز بتلا دی، فأروه، پھر انہوں نے آپ کو یہ چیز شو کی، یہ چیز دکھائی، ان یہ کہ قد استحمدوا الیہ، کہ تحقیق انہوں نے تعریف طلب کی، الیہ، آپ سے، بما اس چیز کے بدلے میں، اخبروہ عنہ، جس کی انہوں نے آپ کو خبر دی، فیما ان باتوں میں، سالوں جو آپ نے ان سے پوچھی تھی۔ پھر یہ بھی کہ وہ مطلب ہے گویا وہ تعریف کا تقاضا کر رہے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی ہماری تعریف کریں، وہ فاری، اور وہ خوش ہوئے، بما اس چیز پہ، اوتو، جو ان کو دی گئی، من کتمانیم، یعنی ان کا چھپانا، یعنی یہ والا جو عمل ہے اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپس ہی ڈنڈی مار لی ہے۔ ثم قال ابن عباس نے، پھر ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، جب یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ ضرور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، کذالک حتی قولہ یفرحون، یہاں تک حتی قولہ یفرحون بما اوتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ چلیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کا پس منظر جو ہے نا وہ لوگ ہیں، اس کا پس منظر اہل کتاب ہے، انہوں نے چونکہ ایسا عمل کیا تھا تو ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے وضاحت کی کہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ یہاں پہ معاملہ ویسا نہیں ہے۔ پڑھیں، ایک اور سند سے بھی حدیث ایسے ہی ہے، اخبرنا الحجاج عن ابن جریج قال اخبرني ابن ابي ملائكه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان مروان بهذا۔
باب قولہ ان فی خلق السماوات والارض الآیہ، اللہ تعالیٰ کے قول ان فی خلق السماوات والارض کا بیان۔ اب اس میں اس آیت میں اس کا جو موضوع ہے وہ تو اور چیز ہے، لیکن چونکہ یہ جو نیچے حدیث لے کر آئے اس میں اللہ کے نبی جب رات کو اٹھتے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جن کا ذکر اس آیت میں ان کو دیکھتے تو اس مناسبت سے یہ آیت پڑھتے، اس لیے یہ باب کے ضمن میں اس آیت کو لے کر آ گئے، اور سوری اس حدیث کو لے کر آ گئے باب کے ضمن میں۔ اس میں کوئی اس آیت کی کوئی تشریح نہیں ہے یا کوئی تفسیر نہیں ہے۔ عن ابن عباس نے قال ابیت عند خالتی میمونہ تھا، عبداللہ بن عباس سے مروی انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ کے بعد رات گزاری، بات یبیت۔ فتحدث رسول اللہ مع اہل ساعتن، اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی، ثم رقد، پھر اب سو گئے۔ فلما کان ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری جو ثلث ہے تیسرا حصہ ہوا، سمپل یہ کہ اگر رات 12 گھنٹوں میں آپ کرتے ہیں تو آخری جو 4 گھنٹے رہ گئے تو اس وقت قعدہ بیٹھے، فنظر الی السماء، آپ نے آسمان کو دیکھا، پھر آپ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فتوضأ، آپ نے وضو کیا، واستنى، اور آپ نے مسواک کی، فصلی 11 رکعتاً، آپ نے 11 رکعتیں پڑھی، ثم اذن بلال، پھر بلال نے اذان دے دی، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی الصبح، اور آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ باب قولہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کے، پہلوؤں پر، قیام کی حالت میں اور بیٹھتے ہوئے اور پہلوؤں پر، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ نیچے حدیث پھر وہی لے کر آ گیا۔ عن ابن عباس نے کہا ابیت عند خالتی میمونہ فقلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ۔ اب لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے الفاظ میں، آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے بعد رات گزاری، میں نے کہا لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کی نماز ضرور دیکھوں گا۔ فطوریۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ، اللہ کے نبی کے لیے گدا جو ہے وہ پھینکا گیا، رکھا گیا۔ تارا کا معنی پھینکنا ہوتا ہے نا، اس لیے میں نے کہا فنام رسول، زمین تے پھینک دیتا، زمین تے سٹیا، اللہ کے نبی سو گئے، فی طول، اس کی لمبائی میں، فجعل بدافر یمسح النوم عن وجهه، اپنے چہرے سے نیند کو ہٹا رہے تھے، ثم قرأ الآیات العشر الاواخر، پھر آپ نے آیتیں 10 آیتیں آخری آل عمران کی وہ پڑھی، حتی خاتم، یہاں تک کہ آپ نے ختم کیا ان کو، ان 10 آیتوں کو ختم کیا، اے العشر، نیچے اوپر لکھا ہوا، ثم اتى شنن معلقا، پھر آپ ایک مشکیزے کے پاس ہے جو لٹکا ہوا تھا، فاخذہ، آپ نے اس کو پکڑا، فتوضأ، وضو کیا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھنے لگے، فقمت، میں بھی کھڑا ہو گیا، فصنعت مثل ما صنع، میں نے بھی ویسے کیا جیسا آپ نے کیا، ثم جئت، پھر میں آیا، فقمت الی جنبی، آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، فوضع یدہ علی راسی، آپ نے اپنا ہاتھ میرے سارے پہ رکھا، ثم اخذ باذنی، پھر آپ نے میرے کان سے پکڑا، فجعل یفتلها، آپ شروع میں اس کو مل رہے تھے، یہ یفتلوا لکھا ہوا، فاتر یفتلو نہیں، یفتلو، فاتر یفتلو میرا خیال، ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، یہ غلط ڈائریکشن میں کھڑے ہو گئے تھے نا، یہ آگے وضاحت آئے گی ادھر کہیں، تو پھر آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ہاں جی کیا، میں دیکھ رہا تھا ادھر نیچے بھی، ادھر نہیں لکھا ہوا، لیکن حاشیے میں لکھا، وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، سوری 2 لائنوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، ثم صلی رکعتین، 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 ثم اوتر۔ باب قولہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار، یقیناً جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، جس کو تو آگ میں داخل کر دیتا ہے، فقد اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان عبداللہ بن عباس اخبر انہ بات عند میمونۃ زوج نبی وہی خالتہ فسجدت، انہوں نے کہا میں لیٹ گیا، فی ارض البسادۃ، اس گدے کی چڑھائی میں، وسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ فی طولیہ، اللہ کے نبی اور گھر والے لمبائی میں لیٹ گئے، فنام رسول اللہ، اللہ کے نبی سو گئے،
حتیٰ انتصف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، او قبل ہو، اس سے پہلے بھی قلیل تھوڑا سا، بعد ہو یہ تھوڑا سا اس کے بعد، ثم استيقظ، یہ کوئی نا اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے رات کا تیسرا حصہ باقی رہ گیا آدھی رات، وہ قریب قریب ہے نا، بندہ اندازے سے یہ چیزیں کاؤنٹ کر لیتا ہے. تو یا اگر آپ جسٹیفیکیشن کرنا چاہیں گے تو آپ نمازوں کے لحاظ سے اور رات کے اوقات کے لحاظ سے آپ اس کو تطبیق بھی دے سکتے ہیں بہرحال. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ ثم استيقظ رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی بیدار ہوئے. فجعل يمسح نوما وجهه، اب شروع ہوئے نیند اپنے چہرے سے دور کر رہے تھے، بیدیہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي، پھر اب کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. فصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، پھر میں شروع میں کھڑا ہو گیا آپ کے پہلو میں. فوضع رسول اللہ يده اليمنى على رأسه فأخذ بأذن اليمنى يفتلها، اللہ کے نبی نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اپنے میرے دائیں کان کو پکڑا اور اس کو ملنے لگے. ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا ہے وفی روایت فقمت عن یساری فاخذنی فجعلنی عن یمینی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے. فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم صلی ثم رکعتین ثم اوتر ثم سجا، پھر اب لیٹ گیا تھا. جاء المؤذن فقام وصلی رکعتین خفیفتین ثم خرج فصلی الصبح. باب قولہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بھائی چکر بھی لگاتے رہنا، یقیناً ہم نے سن لیا پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے پکارتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے. نیچے پھر وہی حدیث دوبارہ پھر لے کر آگے، تو آپ پڑھ دیں بھائی، چلیں. عن قريب مولى ابن عباس أخبره أن بعث عنده ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستجعت في عرض الوسادة واستجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله في دورها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجلس يمسح النوم عن يده ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قال إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجاع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم قال فصلى. سورۃ النساء. ابن عباس نے کہا یستنکف کا مطلب یستکبر ہے. یہ نمبر 8 میں انہوں نے لکھا ہوا بھائی ومن یستنکف عن عبادتی، یہ آتا ہے قرآن مجید میں. اور جو بھی تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اے یستکبر، اس کا معنی یہ ہے. وہی بات دوبارہ پھر میں روایت کر رہا ہوں، امام بخاری کا طرز عمل ہے. صورتوں کے آغاز میں مشکل الفاظ کی وضاحت کر دیتے ہیں کچھ لا کر، اور ضمن میں بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہے ان کا. یسن کی یستکبر. قوامن کا لفظ آتا ہے کہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. ٹھیک ہے، تو نہ تم دو بیوقوفوں کو اپنے مال، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے سہارا بنائے ہوئے ہیں. تو قیام کی جو تفسیر ہے وہ کی جاتی ہے قوام سے، ای قوامکم. قوامکم یعنی تمہارا سہارا بنایا ہے، من معایشکم یعنی تمہارے گزر بسر کا جو ذریعہ ہے بنایا ہے. معیشت یہی کہتے ہیں نا، گزر بسر. اور جن چیزوں کے ساتھ بندہ بھائی زندہ رہتا ہے اس کو معیشت کہتے ہیں نا. ہاں جی، تو معاش تمہارے گزر بسر کے ذرائع. لہن سبیلا آتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے. آیت لکھی ہوئی نمبر 9 میں، آپ دیکھ لیں. واللاتی یاتین الفاحش من نسائکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کو آئیں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ بنا لو. فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں روک کے رکھو. حتی یتوفاہن الموت یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ موت ان کو آ جائے، یا پھر یہ کلا ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے نا وہ نکال دے. راستہ نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نہ کوئی حد وغیرہ، کوئی نہ کوئی سزا مقرر کر دی جائے. تو یعنی یا رجمہ، پھر آگے سزا مقرر ہو گئی، پھر وہ یہ وضاحت کر رہے ہیں یعنی یا رجمہ للسیب، یعنی شوہر دیدہ کے لیے رجم ہے.
اور والجلد للبکری، اور کمارے کے لیے کوڑے مارنا ہے۔ وقال غیرہ، عبداللہ بن عباس کے غیر نے کہا مثنی و ثلاث و رباع، یہ جو آتا ہے فن کی ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، 2 2 3 3 4 4، اس کا مطلب ہے مثنی یعنی اثنتین 2 2 2 و ثلاث اور 3 و اربع اور 4۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ مثنی کا معنی میں تکرار لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی میں تکرار ہے۔ مثنی کا مطلب 2 2 ہے، ٹھیک ہے، ثلاثہ کا مطلب 3 3 ہے، تو بعض یہ سمپل ہی کر دیتے ہیں 2 3 اور 4، یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثنی و ثلاث و رباع، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اثنتین، یہ 2 عورتوں سے کر لو اور 3 سے اور 4 سے، یعنی یہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے۔ ولا تجاوز العرب رباع، تو یہ جو یہ مفعل اور فعال کا وزن ہے غیر منصرف، عدل کا مطلب ہے یہ جو یہاں پہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، تو امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے آگے یہ والی جو استعمال ہے عدد میں، یہ والی جو صورتیں ہیں، یہ مفعل اور فعال کے وزن پہ الفاظ بنا لینا اور اس میں یہ تکرار کا معنی پایا جائے، یہ والی جو صورت ہے یہ 4 سے آگے نہیں ہے۔ ولا تجاوز العرب رباع، عرب جو ہیں وہ رباع سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی آپ آگے خماس نہیں بنا سکتے، سداس آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے اشارۃ، یہ اشارہ ہے الی من ما قال بعض النحاة بجواز صرف خماس و مخمس و اشار و معشر، کہ بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ آگے بھی 10 تک بنا سکتے ہو، مفعل کے وزن پہ بھی اور فعال کے وزن پہ بھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے اشارہ دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا خلاصہ یہ نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے اختلف فی هذه الالفاظ، نمبر 10 میں نیچے جا کے 4 5 لائنیں چھوڑ کے، حال یجوز فی القیاس او یقتصر فی علی السماع فذهب البصریون الی الثانی، بس یہ کہتے ہیں دوسرا قول مناسب ہے، سماع پر انحصار ہوگا، قیاس نہیں کر سکتے، والکوفیون الاول، ٹھیک ہے، والمسموع من ذالک، اب جو سنے ہوئے جو لفظ ہیں وہ کتنے ہیں، وہ یہ ہیں احاد موحد سنا اور مسنا ثلاث مثلث رباع مربع خماس مخمس شار معشر، لیکن قال ابن الحاجب بل یقاس خماس و مخمس و شار و معشر فی خلاف ولسا لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے۔ وہذا هو الذي اختاره المؤلف وجمهور النحاة على من صرفها، جمہور نہ بھی کہتے ہیں یہ غیر منصرف میں واجاد الفراء صرفا، اور فراء نے کا منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، بین کان المروین دول، وہ الگ بات ہے، سمجھ لگ گئی ہے۔ عرب رباع سے تجاوز نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بابن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تمہیں اندیشہ اس بات کا کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کرو گے تو تم یتیموں سے نکاح نہ کرو بھائی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ، دیگر عورتوں میں سے جو اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کر لو، آپ یتیموں سے نہ نکاح کرو۔ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ نیچے یہ دیا ہوا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں کا جو ٹرینڈ کیا تھا، یہ صورتحال کیا تھی، اور پھر کیا ان کو ہدایات جو ہیں وہ دی گئیں۔ چلیں دروازہ بند کر دیں اور دیکھتے رہیے گا بھائی، چلیں۔ عائشہ سے مرویہ کہ ایک آدمی اس کے پاس یتیم بچی ہوتی تھی، فنکحہا، پھر وہ اس سے نکاح کر لیتا، وکان لہا اسکن، اور اس کا کھجوروں کا باغ ہوتا، وکان یمسکھا علیہ، اور وہ اس کو روکتا تھا اس پہ، کھجوروں کے باغ میں، ولم یکن لہا من نفسی شیء، اور اس کے لیے اس کے دل میں کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ نہیں کہ ویسے کوئی فطرتی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی مونس کی طرف یا فیمیل کی طرف کوئی اٹریکشن ہے یا کوئی کشش ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ لالچ ہے، ابھی مال ہے اس عورت کا، اس لیے مال لینے کے لیے جناب یتیم بچی کے ساتھ گھر میں نکاح کر لیا تاکہ اس کا جو ہے نا وہ مال آگے نہ جائے۔
تو فنازلت فیہ وإن خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، تو اسی کے بارے میں یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی۔ احسب کالا میرا خیال ہے، عروہ نے یہ بھی کہا تھا، اے عروہ تو لکھا ہوا ہے، کانت شریکۃ فی ذلک العزکی، وہ یتیم اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی اس کھجوروں کے باغ میں، وفی مالی، اور اس کے مال میں، اور وہ محض اس لیے، جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکاح نہیں کرتے، یا پھر یہ بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے جائیداد کی وجہ سے۔ ابن شہاب سے مروی انہوں نے کہا، خبرنی عروۃ بن زبیر انہ سأل عائشہ عن قول اللہ، انہوں نے عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، یا ابن اختی، ہے میرے بھانجے بہن کے بیٹے، هذه اليتیمہ، یہ یتیم، تکون فی اجر ولیہ، یہ اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی ہے، تشرکہ فی مالہ، اور اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے اس کے مال میں، ویوجبہ مالہا وجمالہا، یہ مختلف صورتیں تھیں نا، ایک تو وہ صورت ہے اور یہ، لیکن اس میں خلاصہ کلام اس کا یہی ہے، آگے والے میں ابھی پڑھوں گا، لیکن اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جیسے دیگر عورتوں کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے، ایسے یتیموں کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ امتیازانہ تھا، اور ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے تھے، تو اس لیے پھر ان کو کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یا تو انصاف کرو، عدل کرو، کہ جیسے معاملہ آپ باہر کرتے ہو تو آپ جو طریقہ ہوتا ہے اور جس طرح معاملے کو کیا جاتا ہے ویسے ہی اگر آپ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ باہر کر لو، تاکہ مجبوراً آپ کو مہر بھی دینا پڑے، آپ کو اس کا خیال بھی کرنا پڑے۔ اب یہ دیکھیں، وَيُوجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، اور اس کو اس کا مال اور اس کا جمال، خوبصورتی اچھی لگتی، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَن يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَ مِثْلَ مَا يُعْطِيَ غَيْرَهُ، پھر اس کا ولی ارادہ کرتا کہ وہ اس سے نکاح کر لے بغیر اس کے کہ وہ انصاف کرے اس کے مہر میں، پھر وہ اس کو دے مثل ما، اتنا جتنا وہ اس کے غیر کو دیتا ہے، فَنُهُ أَن يَنْكِحُوهُنَّ، تو انہیں منع کیا گیا اس بات سے کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کریں، إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ، مگر یہ کہ وہ ان کے لیے انصاف کریں، وَيُبَلِّغُوا لَهُنَّ، اور ان کے لیے پہنچائیں، یا باہر بہن لکھا ہوا ان کو پہنچائیں، اعلیٰ سنتہن فی صداقی، مہر میں جو سب سے اونچا جو کہہ لیں مروجہ طریقہ ہے اس پہ ان کو پہنچائیں، مطلب یہ ہے کہ جتنا مہر زیادہ دیا جاتا ہے معاشرے میں اتنا مہر ان کو دیں۔ فَأُمِرُوا، پھر انہیں حکم دیا گیا أَن يَنْكِحُوا، کہ وہ نکاح کریں، مَا طَابَ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، ان سے جو عورتیں ان کو اچھی لگیں ان کے علاوہ۔ عروہ نے کہا، عائشہ نے کہا، وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ هَٰذِهِ الْآيَةِ، لوگوں نے اللہ کے نبی سے دوبارہ پھر مسئلہ پوچھا اس آیت کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کلمات نازل کیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، اور آگے ساری آیت ہے، اشارہ دے دیا کہ آپ آیت پڑھ لیں۔ عائشہ نے کہا، وَقَوْلُ اللَّهِ فِي آیَةٍ أُخْرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول ایک دوسری آیت میں جو ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم ان کے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رغبۃ احدکم عن یتیمتہ، تمہارے ایک بندے کا اپنی یتیم بچے سے رغبت کرنا، حین تکون قلیلۃ المال والجمال، جب وہ تھوڑے مال اور تھوڑے جمال، تھوڑی خوبصورتی والی ہوتی ہے، یہ رغبت کرنا، بے رغبتی کرنا، اعراض کرنا، یہ مراد ہے۔ عائشہ نے کہا، فَنُهُ أَن يَنْكِحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، انہیں منع کر دیا گیا کہ وہ نکاح کریں ان عورتوں سے جن کے مال اور جمال میں وہ رغبتی رکھتے ہیں، فی یتامى النساء، عورتوں میں سے جو یتیم بچی ہیں ان میں، الا بالقسط، مگر انصاف کے ساتھ، من اجل رغبتہم عنہن، اس وجہ سے کہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اذا کن قلیلات المال والجمال، جب وہ کم مال اور کم جمال والی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یتیمی کا احساس نہیں ہے، بعد اپنا فائدہ دیکھنا ہے، جب آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے تو پھر آپ تھوڑا پیسے ہیں یا خوبصورتی نہیں تم اعراض کرتے ہو، تو پھر اگر فائدہ دیکھ رہے ہو تو پھر ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ادا کر دو۔ چلیں، باب قوله ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليه اور جو محتاج ہے فلیاکل بالمعروف، چاہیے کہ کھائے وہ اچھے طریقے سے، یا عرف کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے، یا اچھے طریقے سے کھا لے، وہ نیکی کے ساتھ، مطلب اچھے طریقے سے، گناہ کا کام نہ کرے کھانے میں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کو ان کے مال دے دو، یتیموں کی بات ہو رہی ہے، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو، علایا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے اور تم جو ہے وہ نگران ہو، مال یتیموں کا تمہارے پاس ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بھی بقدر ضرورت اس میں سے لے سکتے ہو۔ بقدر ضرورت کا کیا مطلب ہے، یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، یا نیکی کے ساتھ احساس کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، اب یہ نہیں ہے کہ اپنا کام چھاڑ کے ہر یہ چھوڑ کے جناب بندہ یتیموں کا جو پیسہ ہے وہ کھانا شروع کر دے۔ وَبِدَارًا کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی مبادرۃ، جلدی کرنا۔ اعتدنا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب اعددنا، اعتدہ بھی آتا ہے اور اعد یعد بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے تیار کرنا، ہم نے تیار کیا ہے۔ افعلنا کا وزن ہے، افعلنا کا وزن ہے من الاتادی، اتاد سامان سے جو ہے نا، اتاد سامان کو میرا خیال کہتے ہیں، یہ لفظ جو ہے نا یہ لیا گیا ہے۔ پڑھیں جی، عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا یہ جو ہے نا ادھر نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، ان مالوں کو نہ کھاؤ فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ بالغ ہو جائے گا، ای مبادرۃ قبل بلوغهم بغیر حاجت، کہ بالغ ہونے سے پہلے جلدی میں ان کا مال کھا جاؤں، پھر مال مجھے دینا پڑ جائے گا۔ اور آتے اعتدنا لهم عذابا علیما، ای اعددنا، ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ نمبر 6 میں بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ عائشہ سے مروی اللہ تعالیٰ کی قول ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو مالدار ہے چاہیے کہ وہ بچے کھانے سے، ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، کہ انہا نازلت فی مال الیتیم، یہ اتری ہے یتیم کے مال کے بارے میں، اذا کان فقیرا، اگر آدمی محتاج ہے جو اس کا نگران ہے، انہ یاکل منہ، کہ وہ اس میں سے کھائے گا، مکان قیامہ علیہ، اس پر نگرانی کرنے کی جگہ پہ، بمعروف، اچھے طریقے سے، یا نیکی کے ساتھ۔ چلیں جی، باب قوله قولو، وإذا حضر قسمة أولي القربى، اور جب تقسیم پہ قرابت والے یتیم اور مساکین جو ہیں وہ حاضر ہوں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ آیا یہ دینے والا جو عمل ہے یہ اب بھی کیا جائے گا، اس کو برقرار رکھا گیا ہے، یا کہ اس کو ختم کر دیا گیا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک ابن عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ایک یہ نقطہ نظر ہے جو یہ نیچے آ رہا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم پر قرابت والے یتیم اور مسکین حاضر ہوں، یہ جو آیت ہے انہوں نے کہا یہ محکم ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب بھی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی دے دو، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہے۔ اور میرا خیال ہے ویسے اگر کوئی بندہ دے بھی دے نا، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، فرض کیا 1 لاکھ روپے، اب اس میں سے آپ کوئی 2-4 ہزار یا 1-2 ہزار دے دیں گے تو عموماً ویسے لگتا نہیں ہے کوئی بندہ اعتراض کرے گا۔ یا کوئی سامان ہے تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں سے کوئی سامان، زیادہ سامان ہے، اس میں تو آپ کوئی 2-4 گلاس، کوئی 2-4 جگ، یہ چھوٹی موٹی کوئی 2-4 چیزیں، کوئی ٹب کو ضرورت مند کسی کو دے دیں گے تو اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سے، اور اگر کروڑوں اربوں میں ہے پھر اس میں آپ تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی دے دیں تو اگر عمل کر بھی لیا جاتا ہے تو مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ محکم ہے، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، اور یہ منسوخ نہیں ہے۔ باب قولہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے ہماری اولادوں کے بارے میں۔ جابر سے مروی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، عادنی نبی، اللہ کے نبی نے میری تیمارداری کی ابو بکر نے، فی بنی سلمہ، بنو سلمہ میں، معاشی سال میں، کہ آپ چل کے آئے تھے، فوجدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اکل، اللہ کے نبی نے مجھے پایا، مجھے ہوش نہیں آ رہا، فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فتوضا منہ، وہاں سے وضو کیا، ثم رش علی، مجھے پر چھینٹے مارے، فوقت، تو مجھے ہوش آ گیا، میں نے کہا ما تأمرنی ان اصنع فی مالی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اپنے مال میں کروں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی؟ فنازلت، یہ نازل یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس میں جو سارے حصص ہیں ورثاء کے وہ بتا دیے گئے کہ آپ نے ورثاء کو جو وارث ہوگا اس کو ایسے ایسے جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے، اور تم وصیت کر سکتے ہو، اور یہ فلاں فلاں، تو ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا، اور اس کے حدود و قیود جو ہے وہ اس میں بیان کر دیے گئے ہیں
جیسا کہ آپ نے علم میراث میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا. ہاں جی, تو یہاں ڈیٹیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی بخاری میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں نا ابتدائی جو ہیں, پڑھیں. اور تمہارے لیے اس کا نصب ہے جو تمہارے جو ہے نا ازواج, تمہاری بیویاں جو ہے نا وہ چھوڑتی ہیں. ابن عباس سے مروی ہے کان المال للولد, کہ ماضی میں مال جو ہے وہ اولاد کا ہوتا تھا. وکانت الوصیۃ للوالدین, وصیت والدین کے لیے, بندہ مرنے سے پہلے کیا دیتا تھا, ماں باپ کتنا دے دیا جائے, اور باقی جو ہے وہ سارا مال اولاد کا. فنسخ اللہ من ذلک ما احب, اللہ تعالیٰ نے اس میں سے منسوخ کر دی جو اللہ نے پسند کیا. ماں باپ کا بھی حصہ جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیا, اس کو متعین کر دیا. فجعل للذکر مثل حظ الانثیین, اور مذکر کے لیے دو منصوں کے برابر حصہ مقرر کر دیا. وجعل للابوین, اور ماں باپ کے لیے لکل واحد منہما, ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس و الثلث, چھٹا اور تیسرا حصہ مقرر کر دیا. یاد ہے نا حصہ, اور باپ کو بھائی چھٹا حصہ دیتے ہیں, اور ماں کو چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ دیتے ہیں. اور جب باپ اور ماں اکٹھے آ جاتے ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ دیں گے, ٹھیک ہے, اور دو حصے اس کو مل جائیں گے. اچھا, وجعل للمرأة الثمن والربع, عورت کے لیے 8واں اور چوتھا, اور خاوند کے لیے آدھا اور چوتھا مقرر کر دیا. پڑھیں جی. اللہ تعالیٰ کے قول لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. اب اس کا پس منظر نیچے بیان ہے کہ پہلے کیا عورتوں کو بھی مال سمجھا جاتا تھا, مال کی طرح. آج کل بھی ویسے ہمارے معاشرے میں آپ چلے جائیں گے جاہلانہ معاشرے, وہاں پہ عورتوں کو مال کی طرح سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے, وہ کوئی معاملہ نہیں کر سکتی. اگر اس نے کوئی بات کر دی ہے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے, کوئی پاسداری نہیں ہے. اور کئی لوگ تو یہ بھی, میں نے یہ سنا ہوا ہے بھی عورت دا کیڑا گھر ہوندا ہے. ہاں, عورت دا کیڑا گھر ہوندا ہے. اگر ماں باپ کول ہوئے تو ادھر ٹر جانا انہیں, اور خامن جو دل کرے ٹھڈا مار کے باہر کر دے تھے انہیں واپس آ جانا ہے, لہذا عورت دا کیڑا گھر. ایسے عجیب و غریب باتیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس سے مذکور ہے کہ اس میں لا تعذلوہن ہے کہ تم ان کو نہ روکو, الا تقرون, جب ان پر غالب نہ آ جاؤ. کار یا کرو غالب آنا. ایک عورت کہتی ہے میں نے نکاح نہیں کرنا, آپ کہتے نہیں میں تیرے نال ہی کرنا ہے. وہ کہتی ہے میں نے تیرے ساتھ نہیں کرنا, میں ورنہ ٹھیک ہے یہ جڑا مریا میرے چاچے کا پتر سی, لہذا ہوں میرا حق بنتا ہے. یہ خام خواہ اپنا حق جناب پیدا کیتی آ رہے ہیں بھائی صاحب. خوبن کا معنی اسمن گناہ ہے. تعولو کا مطلب ہے تمیلو مائل ہونا, مال یمیلو مائل ہونا. آر جو اول کا معنی زیادتی کرنا بھی آتا ہے نا, تو جب بندہ کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا تو زیادتی کر لے گا نا. جب اس نے درمیان میں رہنا تھا بھائی, ایک طرف آپ جھکاؤ کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے, ظلم کریں گے. نیلا قرآن مجید میں آتا ہے تو فن نیلا کا معنی المہر, مہر ہے عطیہ, یعنی مہر جو ہے وہ عطیہ کے طور پہ دیا جاتا ہے. ابن عباس سے مروی ہے, شیبانی نے کہا وذکر ابو الحسن سوائی ولا اظن ذکر الا عن ابن عباس. دو سن اخبرنا اسبات بن محمد نے قال حدثنا شیبانی عن اکرمہ عن ابن عباس. شیبانی نے کہا وذکر ابو الحسن سوائی ولا اظن ذکر الا عن ابن عباس. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. ولا تعذلوہن, اور نہ روکو ان کو, لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن, تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ جو تم نے ان کو دیا ہے. اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس. وہ کہہ رہے ہیں کانو, وہ لوگ تھے, اذا مات الرجل, جب کوئی بندہ مر جاتا, کان اولیاؤہ احق بامرأتہ, تو اس کی اولی, اس کے ورثاء وہ عورت کے زیادہ حقدار ہوتے تھے. ان شاء بعضهم تزوجا, اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس کے خود نکاح کر لیتا. وان شاءوا زوجوها, اور اگر وہ چاہتے تو اس کا آگے نکاح کروا دیتے. وان شاءوا لم یزوجوها, اور اگر وہ چاہتے تو اس کا نکاح نہ کرواتے. فہم احق بها من اہلیہا, وہ اس کے زیادہ حقدار ہوتے تھے بنسبت اس کے گھر والوں کے. فنازلت هذه الآیۃ فی ذلک, تو یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی کہ آپ کا طریقہ جو ہے یہ غلط ہے. عورت کی مرضی ہے, وہ نکاح کرے یا نہ کرے, یا جہاں بھی وہ کرے, وہ کوئی مال نہیں ہے کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو گھر میں رکھنا ہے یا کہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے یا دینا ہے.
چلیں آگے اگلا پارا انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھ لیں.